انگلیاں چاٹنا سنت ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور جب فارغ ہو جاتے تو انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔ نامعلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل مسلمانوں کے کھانے کا انداز دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت کم ہی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے اور اس کی برکتیں پاتے ہو۔ بیان کردہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو۔ ہڈی وغیرہ کو اس قدر چوس چاٹ لینا چاہیے کہ اس پر بوٹی کا کوئی جز اور کسی قسم کے غذائی اثرات باقی نہ رہے۔ ضرورتاً رکابی میں ہڈی کو جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی دانہ وغیرہ اٹکا ہو تو باہر آ جائے اور کھایا جا سکے۔ اگر ہو سکے تو کھانے میں پکے ہوئے گرم مسالے مثلاً الائچی، کالی مرچ، لونگ اور دار چینی وغیرہ بھی کھا لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اگر نہ کھا سکے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ بریانی وغیرہ سے ثابت ہری مرچیں نکال کر پھینک دینے کے بجائے ممکن ہو تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی انہیں چن کر محفوظ کر لیجئے اور آئندہ کسی کھانے میں پیس کر ڈال دیجئے۔ اکثر لوگ مچھلی کی کھال بھی پھینک دیتے ہیں، اس کو بھی کھا لینا چاہیے۔ الغرض کھانے کے تمام اجزاء پر غور کر لیا جائے اور اس کی ہر بے ضرر چیز کھا لی جائے۔ نیز انگلیاں اور برتن اس قدر چاٹیں کہ ان میں کھانے کے اجزاء باقی نہ رہیں۔ انگلیاں چاٹنے کی ترتیب۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھا، شہادت والی اور درمیانی انگلی ملا کر 3 انگلیوں سے کھاتے دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پونچھنے سے پہلے چاٹ لیا، سب سے پہلے درمیانی، پھر شہادت والی اور پھر انگوٹھا شریف چاٹا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انگلیاں 3 بار چاٹنا سنت ہے۔ اگر 3 بار کے باوجود انگلیوں پر غذا چپکی ہوئی نظر آئے تو زیادہ بار چاٹ لیجئے، یہاں تک کہ غذا کا اثر نظر نہ آئے۔ شمائل ترمذی میں ہے، سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ برتن چاٹنا سنت ہے۔ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو رکابی اور اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتا ہے، اللہ اس کو دنیا و آخرت میں آسودہ یعنی سیر رکھتا ہے، آخر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے برتن کو نہ اٹھایا جائے یہاں تک کہ کھانے والا اس کو چاٹ لے یا کسی اور کو چٹوا دے، کہ کھانے کے آخر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ برتن دعائے مغفرت کرتا ہے۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برتن کہتا ہے، اے اللہ پاک، اس کو جہنم سے آزاد کر جس طرح اس نے مجھے شیطان سے نجات دی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنا ہوا یعنی آلودہ برتن بغیر صاف کیے پڑا رہے تو اس سے شیطان چاٹتا ہے۔ برتن چاٹنے کی حکمتیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، برتن چاٹنے میں کھانے کا ادب ہے، اس کو بربادی سے بچانا ہے۔ برتن یوں ہی چھوڑ دینے سے اس پر مکھیاں بھنبھناتی ہیں۔ برتن میں لگے ہوئے کھانے کے اجزاء معاذ اللہ نالیوں، گندگیوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، جس سے اس کی سخت بے ادبی ہوتی ہے۔ اگر ایک وقت میں ہر فرد چند دانے بھی برتن میں چھوڑ کر ضائع کر دے
تو روزانہ کئی من کھانا برباد ہوگا۔ غرض یہ کہ برتن چاٹنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایمان افروز ارشاد، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیالہ چاٹ لینا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ پیالہ بھر کھانا تصدق کروں۔ یعنی چاٹنے میں چونکہ انکسار ہے، لہٰذا اس کا ثواب اس صدقے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رکابی اور اپنی انگلیاں چاٹے، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کا پیٹ بھرے، یعنی دنیا میں فقر و فاقہ سے بچے، قیامت کی بھوک سے محفوظ رہیں، دوزخ سے پناہ دیا جائے کہ دوزخ میں کسی کا پیٹ نہ بھرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کھانے کا برتن چاٹے اور دھو کر اس کا پانی پی لے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔